ان کے نیچے نہریں چلتی ہیں۔ کلما رزقوا فیہا، جب بھی انہیں رزق دیا جائے گا اس جنت میں، ٹھیک ہے، من ثمرات رزقا، پھلوں کا رزق، قالوا کہیں گے ھذا الذی رزقنا من قبل، ہاں یہ تو وہی رزق ہے جو اس سے پہلے بھی ہم دیے گئے تھے، یعنی دنیا میں ہم اس جیسا رزق دیے گئے تھے۔ اللہ اکبر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو جنت کے پھل ہوں گے وہ دنیا کے پھل کے مشابہ ہوں گے شکل میں، لیکن ان کا جسامت، ان کا حسن، ان کی لذت، ان کی مٹھاس، ان کے اندر جو سرور اور لطف ہوگا، ٹیسٹ ہوگا، وہ دنیا کا پھل اس کا قطعاً مقابلہ نہیں کر سکتا۔ وَأْتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اللہ فرماتے ہیں ان سے ملتا جلتا دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ ظاہری بات ہے جس چیز کو بندہ پہچانتا ہو تو اسی کے ساتھ اس کی جو ہے اس سے مانوس ہوتا ہے، رغبت اختیار ہوتی ہے اس کی طرف بندے کی۔ تو اللہ فرماتے ہیں دیں گے ہم دنیا سے ملتا جلتا تاکہ انسان کی پہچان میں ہو۔ اچھا مثال یہاں پر میں یہ دے سکتا ہوں، ایک بندہ عام دیہاتی ہے اور وہ شہر میں چلا جائے اور شہر میں 20 قسم کی ڈشز ہیں، اس کے سامنے جتنی بھی پیاری ڈشز رکھ دیں جو شہر والوں کے نزدیک بڑی بہترین ہو، لیکن وہ دیہاتی جو اس کو پرا اٹھا کے رکھ دے گا، اس کے کہا میں اس کو کیا کھاؤں کیونکہ میں اس کو پہچانتا ہی نہیں ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہی مثال آپ جنت کے بارے میں سمجھ لیں۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور سب سے بہترین بات کہ ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں بھی ہوں گی، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اچھا یہ خالدون وَهُمْ فِيهَا خالدون بتانا اللہ نے یہاں یوں لازم سمجھا کہ دنیا میں بندے کو عیش و عشرت آرام ملتی ہے، لیکن ایک ڈر جو سر پہ ہمیشہ سوار رہتا ہے کہ موت تو آ ہی جانی ہے، تو وہ اللہ پاک نے ڈر جو ہے بندے کا دور کر دیا۔ ان اللہ لا یستحی، بے شک اللہ نہیں شرم کرتے، ان یضرب مثلا ما بعوضۃ، کہ اللہ مثال بیان کریں مچھر کی، فما فوقها، اور اس سے بھی حقیر چیز کی، ٹھیک ہے۔ حق بیان کرنے کے لیے اللہ کو مچھر یا اس سے بھی کم چیز کی مثال بیان کرنے کی ضرورت پڑ جائے تو اللہ کرتے ہیں، اس میں کوئی شرم و حیا والی بات نہیں۔ فاما الذین آمنوا، پس وہ لوگ جو ایمان لائے، فیعلمون، وہ جانتے ہیں، انہ الحق من ربہم، یہ حق ہے اللہ کی طرف سے، یعنی قرآن مقدس۔ واما الذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فیقولون، وہ کہتے ہیں، ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، اللہ اس مثال سے کیا ارادہ رکھتے ہیں، یضل بہ کثیرا، تو اللہ گمراہ کرتا ہے اس قرآن کے ساتھ، ان مثالوں کے ساتھ بہت زیادہ کو، ویہدی بہ کثیرا، ہدایت دیتا ہے بہت زیادہ کو، وما یضل بہ الا الفاسقین، ٹھیک ہے، وہ نہیں گمراہ کرتا مگر فاسقوں کو، جو پہلے ہے ہی فاسق نافرمان وہی گمراہ ہوتا ہے۔ الذین ینقضون عہد اللہ، وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں۔ اب فاسقوں میں سے فاسق کون ہے، اب ان کی نشانیاں ایک دو آ رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ الذین ینقضون عہد اللہ، پہلی بات تو وہ ہے کہ وہ سب سے بڑا فاسق ہے جو اللہ سے اس وقت کے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کو توڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ من بعد میثاقہ، پختہ کرنے کے بعد، ویقطعون ما امر اللہ، ٹھیک ہے، اور وہ ان چیز کو قطع کرتا ہے، اس چیز کو قطع کرتا ہے جس کا اللہ نے حکم دیا، ان یوصل، کہ اس کو جوڑ دیا جائے، ویفسدون، یعنی صلہ رحمی، ٹھیک ہے، آپس میں رشتہ داری جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا، اس کو وہ توڑتا ہے۔ یفسدون فی الارض، زمین میں فساد کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو زمین میں فساد ہوتا ہی ہے جب رشتہ داریاں ختم ہوتی ہیں، آپس میں لڑائیاں ہوتی ہیں، تو زمین میں فساد ہوتا ہے۔ اولئک هم الخاسرون، یہی اصل میں خسارہ اٹھانے والے لوگ ہیں۔ کیف تکفرون باللہ، اللہ فرماتا ہے تم اللہ کے ساتھ کفر کر کیسے سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ یہ بڑے فلسفے کی بات ہے، بہت زیادہ گہری بات ہے، اس کو سمجھنے کے لیے بڑا ہی علم چاہیے، لیکن قرآن کا یہ معجزہ ہے کہ ہر عام اور خاص اس کو سمجھ سکتا ہے، ہر عام اس کے قرآن کے ظاہر سے سیر ہو سکتا ہے، اور ہر خاص اس کے اندر گوتہ زنی کر کے مزید اس سے ہیرے اور جواہرات نکال سکتا ہے۔ کیف تکفرون باللہ، تم اللہ کے ساتھ کفر کر کیسے سکتے ہو، اللہ کا انکار تم کر کیسے سکتے ہو۔ وکنتم امواتا، حالانکہ تم تو پہلے مردہ تھے، فاحیاکم، اللہ نے تمہیں زندہ فرما دیا۔ یہ پہلی موت کا بات، ٹھیک ہے، پہلی موت اور پہلی زندگی۔ ثم یمیتکم، پھر تم مر جاؤ گے، پھر تمہیں وہ مار دے گا۔ ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کرے گا۔ ثم الیہ ترجعون، پھر تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یعنی تم اللہ کا کفر کر کیسے سکتے ہو، اس کی جان، تمہاری جان پر اس کو پوری قدرت ہے، کبھی زندہ کرتا ہے، کبھی مارتا ہے، پھر زندہ کرے گا، پھر مارے گا، پھر تمہیں اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے، انکار کیسے کر سکتے ہو۔ اللہ اکبر۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، یہاں سے خلافت کا مسئلہ شروع ہونے لگا ہے، ٹھیک ہے، خلافت کا۔ آگے جا کے انشاءاللہ آپ آگے سمجھیں گے، انشاءاللہ میں تھوڑی مختصر تفسیر بھی ساتھ کرتا جاؤں گا تاکہ آپ اس صورت کو پڑھنے کے بعد کافی سارا علم آپ کے پاس ہو۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی اللہ جس نے بنایا تمہارے لیے جو کچھ ہے زمین میں، سب کا سب اللہ نے تمہارے لیے بنا دیا، ٹھیک ہے۔ ثم استوى الی السماء فسواہن سبع سماوات، ثم استوى، پھر وہ بلند ہو گیا آسمانوں کی طرف، ان کو فسواہن سبع سماوات، پھر ان کو 7 آسمان بنا دیا ٹھیک ٹھیک۔ وہو بکل شیء علیم، وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا آگے مسئلہ خلافت کا شروع ہونا ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش اور مسئلہ خلافت شروع ہوگا، تو پہلے اللہ پاک نے زمین پر جو کچھ ہے اس کا ذکر فرما دیا
دیا کہ سب تمہارے لیے۔ اچھا اس کی وجہ کیا ہے؟ زمین پر انسان اترا ہے اللہ کے دین کے غلبے کے لیے، تو اللہ کے دین کے غلبے کے لیے اس کو اسباب بھی چاہیے ہوں گے، ذرائع بھی چاہیے ہوں گے، تو پوری کی پوری دنیا اللہ نے انسان کے قبضے میں کر دی اور فرمایا اس کو جس طریقے سے استعمال کر کے جائز طریقے سے تو اللہ کے دین کا غلبہ کر۔ اس لیے فرمایا جو کچھ زمین میں ہے یہ سب تیرے لیے ہے، اختیارات اس کے میں نے تیرے ہاتھ میں دے دیے ہیں، اس کی ساری طاقتوں کو تو خود استعمال کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں۔ آگے مسئلہ خلافت شروع ہوگی، حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا مسئلہ شروع ہونے لگا ہے۔ وَإِذْ قَالَ، ظاہری بات ہے یہ کتاب انسانوں کی ہدایت کے لیے ہے، تو پھر انسان کی تخلیق کس طرح ہوئی ہے یہاں پہ اللہ وہ سمجھانا چاہتے ہیں۔ دیکھیں یہ قرآن کا آپس میں ربط دیکھیں کس طرح اللہ نے موتیوں میں پرو دیے تمہارے تمام مضامین۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، اور جس وقت کہا تیرے رب نے للملائکۃ فرشتوں کو، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں بنانے والا ہوں زمین میں خلیفہ، اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ دیکھو انسان زمین میں خلیفہ بن کے آیا، حکمران یا انسان بادشاہ بن کے نہیں آیا کہ وہ اپنی مرضی سے جو چاہے قانون بنائے اور اس کو نافذ کرے اور اس پر لوگوں کو بھی عمل کروائے اور خود بھی کرے، بلکہ انسان خلیفہ نائب کا مطلب آسمان سے جو ہدایت اترتی ہے اسی کو زمین پر لاگو کرنا ہے۔ قالوا اتجعل فیہا، فرشتوں نے کہا کیا تو بنانے والا ہے اس زمین میں من یفسد فیہا ویسفک الدماء، جو اس میں فساد کرے اور خون بہائے۔ اچھا فرشتوں کو یہ کیسے پتہ چلا کہ یہ فساد اور خون بہائے گا؟ یہاں پر مفسرین کی دو رائے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ انسانوں سے پہلے زمین پر جن آباد تھے وہ خون روزی کرتے تھے، اور دوسری بات یہ ہے کہ فرشتوں کو اس بات سے اندازہ ہوا کہ اگر اللہ انہیں کوئی مرتبہ اور منصب دے گا تو جہاں پہ مرتبہ اور منصب اور مقام ہوتا ہے وہاں پہ فساد تو ضرور ہوتا ہی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ خون بہائے گا اور زمین میں فساد مچائے گا۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، اور اگر تیرا مقصد صرف تیری تسبیح ہے، ٹھیک ہے یہاں پہ بہت نقطے کی بات میں آپ کو سمجھاؤں گا، اگر صرف تیرا پیدا کرنے کا مقصد تیری تسبیح ہے وَنُقَدِّسُ لَكَ، تو ہم تیری تسبیح بھی بیان کرنے والے ہیں، تقدیس بھی بیان کرنے والے ہیں، ہم تو بے شمار ہیں، لا تعداد ہیں۔ ٹھیک ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آسمان پر کوئی 2 انگلیوں کی جگہ ایسی نہیں ہے خالی جہاں پہ کسی فرشتے کا سر نہیں رکھا ہوا جس نے پیشانی جھکائی ہو، یا جہاں پہ کوئی فرشتہ کھڑ کے اللہ کی عبادت نہیں کر رہا۔ ٹھیک ہے، تو فرمایا ہم تیری تسبیح کرنے کے لیے تقدیس بیان کرنے کے لیے پاکی تو ہم ہی کافی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں انی اعلم ما لا تعلمون، تم سمجھتے ہو کہ صرف تقدیس کے لیے اور پاکی کے لیے میں اس کو پیدا کر رہا ہوں، نہیں، بلکہ جو میں جانتا ہوں تو نہیں جانتا، یعنی مجھے پتہ ہے تم نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں، وہ اس وجہ سے کہ میں نے اس کو زمین پر اس لیے بھیجنا ہے کہ یہ زمین پر میری الوہیت کا ذکر کریں اور پھر اس کا نظام قائم کریں، اس کے لیے میں اس کو زمین پہ بھیج رہا ہوں۔ دیکھیں صرف نماز اور عبادت کے لیے اللہ نے زمین پر نہیں بھیجا، جہاد فی سبیل اللہ اور اللہ کے دین کے غلبے کے لیے، تاکہ اللہ کے خلاف جو کھڑے ہیں کفار ان کو یا تو راہ راست پر لے آئیں یا پھر ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں۔ اللہ نے انسان کو اس لیے اللہ اپنا سپاہی بنا کے زمین پہ نازل کیا۔ وعلم آدم الاسماء کلھا، پھر اللہ نے آدم علیہ السلام کو ہر چیز کے نام سکھا دیے، یعنی جب کوئی چیز مکمل کریٹ ہوتی ہے تو پھر اس کو ایک نام دیا جاتا ہے۔ تو پوری چیزیں جتنی تھی جن کائنات میں جتنی پیدا ہونے والی تھی قیامت تک، ان سب کا علم اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کے اندر رکھ دیا ایک گٹھلی کی شکل میں، جو آہستہ آہستہ اب دیکھ لیں یہ 20ویں صدی عیسوی میں کس طرح وہ ایک بہت بڑا تناور درخت بن گیا اور جس کی شاخیں آسمان کو چھو رہی ہیں، کہ اتنی سائنس ترقی کر کے لوگ جو ہے انسانیت ابن آدم جو ہے وہ چاند پر پہنچ چکا ہے۔ اس کا اصل میں جو بیج اللہ نے آدم علیہ السلام کے اندر رکھا تھا اللہ اس کا ذکر فرما رہے ہیں۔ وعلم آدم الاسماء کلھا، اللہ نے ہر چیز کا آدم علیہ السلام کو نام سکھا دیے۔ ثم عرضهم علی الملائکہ، پھر ملائکہ فرشتوں پر اس کو پیش کیا۔ فقال، کہا انبئونی باسماء ہؤلاء، مجھے خبر دو ان ناموں کی، ان کو تم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ تم کہتے ہو نا یہ فساد کرے گا تو بتاؤ یہ نام تمہیں آتے ہیں اگر تم سچے ہو۔ قالوا، انہوں نے کہا سبحانک، اللہ تو پاک ہے، لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمارے علم میں تو نہیں ہے مگر جو تمہیں علم دے دے، انک انت العلیم الحکیم، تو ہی علم و حکمت کا وارث اور مالک ہے۔ یا آدم، قال یا آدم، پھر اللہ نے کہا آدم علیہ السلام، انبئہم باسمائہم، خبر دو ان کو ان ناموں کی، یعنی یہ نام بتلاؤ۔ فلما انبأہم باسمائہم، جب انہوں نے نام بتلا دیے، قال الم اقل لکم، کیا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا، انی اعلم غیب السماوات والارض، میں زیادہ جانتا ہوں غیب زمین و آسمان کا، واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون، اور جو تم ظاہر کرتے ہو میں اس کو بھی جانتا ہوں، جو تم چھپا رہے ہو میں اس کو بھی جانتا ہوں۔ اگر ایک ایک لفظ کی میں تشریح اور تفسیر کرنے لگ جاؤں تو بہت لمبا کام ہو جائے گا، اس لیے بعض چیزوں کو میں چھوڑ رہا ہوں اور بڑی جو خاص چیزیں وہ بتا رہا ہوں۔ اب یہاں سے آدم علیہ السلام بن گئے، اب یہاں سجدے کی بات ہو رہی ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، جب ہم نے کہا فرشتوں کو سجدہ کرو، آدم کو، فسجدوا الا ابلیس، انہوں نے سجدہ کیا ابلیس کو، انا للہ و انا الیہ راجعون، فسجدوا، ان سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، مگر شیطان نے نہیں کیا، ٹھیک ہے ابلیس نے نہیں کیا، ابا واستکبر، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور ہو گیا کافروں میں سے، یعنی اس کے اندر کفر پہلے ہی تھا
لیکن یہاں پہ اب ظاہر ہو گیا، عیاں ہو گیا۔ وَقُلْنَا یا آدم اسکن، ہم نے کہا اے آدم علیہ السلام ٹھہرو تم بھی، وزوجکا اور تیری بیوی بھی، الجنہ جنت میں، پہلا مقام جنت تھا۔ وَقُلَا مِنْهَا اور کھاؤ اس سے، رغداً حیث شئتما سیر ہو کر، جی بھر کر جہاں سے تم چاہو، ولا تقربا هذه الشجرة اور اس درخت کے قریب نہ جانا، فتکونا من الظالمین تو ظالموں میں سے ہو جائے گا۔ انسان کو اللہ نے پیدا ہی امتحان کے لیے کیا۔ سب سے پہلی بات جو تھی، اب ہمارے لیے تو یہ ہے نا، یہ حرام ہے، وہ حرام ہے، یہ حرام ہے، وہ یہ نہیں کھانا، وہ نہیں دیکھنا، یہ نہیں سننا، لیکن آدم علیہ السلام کے لیے ایک ہی نشانی تھی، ایک ہی آزمائش تھی کہ ایک درخت کے قریب نہیں جانا، باقی ہر چیز تیرے لیے حلال، ٹھیک ہے؟ اگر گیا تو فتکون من الظالمین ظالموں میں سے ہو جائے گا۔ فاضلہم الشیطان شیطان نے گمراہ کر دیا، ٹھیک ہے؟ فاخرجہما مما کانا فی اس بستی سے، اس جنت سے نکال دیا جہاں میں وہ تھے۔ وقلنا اہبطوا بعضکم لبعض ہم نے کہا اتر جاؤ، بعضکم لبعض عدو بعض تمہارا بعض کے لیے دشمن ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی ایک تو شیطان تمہارا دشمن ہے، اور پھر تمہاری دنیاوی محبتیں، اولادیں، بیویاں، یہ بھی تمہاری دشمن بنے گی، دین کے راستے سے روکیں گی۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ تمہارے لیے زمین میں ایک ٹھکانہ ہے، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ اور ساز و سامان حاصل کرنا ہے ایک مقررہ مدت تک۔ فَتَلَقَّىٰ آدم علیہ السلام کو ملے من ربہ رب کی طرف سے کلمات کلمے، فَتَابَ عَلَيْهِ تو اللہ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا، یعنی انہوں نے توبہ کی، فَإِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ اللہ نے توبہ کو قبول فرمایا، وہ توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے، ٹھیک ہے؟ قلنا اہبطوا اللہ فرماتے ہم نے کہا اتر جاؤ منہا اس جنت سے، جمیعاً سب کے سب، فاما یاتینکم منی ہدن آئے گی ضرور بر ضرور تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت، فمن تبع ہدایا اب دیکھیں یہاں خلیفہ کا اصل مقصد کیا ہے کہ جو آسمان سے ہدایت اترے اس ہدایت کو زمین پر نافذ کرے۔ فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون اس وقت ہم خلیفہ تو تھے لیکن ہم بھی اپنی اپنی حکومت کا اعلان کر چکے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہمارے ملکوں میں ہر ملک میں علیحدہ علیحدہ جتنے اسلامی ملک ہیں اپنے اپنے قوانین ہیں، وہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ہوں یا جو کچھ مرضی ہو ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، تو ہم نے اللہ کے خلیفہ بن کے نہیں دکھایا بلکہ خود ہم نے بادشاہی کا اعلان کر دیا ہے۔ یہی سب سے بڑا جرم ہے، سب سے بڑا۔ اس جرم کی زد میں آ کے پوری امت مسلمہ اس وقت اپنی جگہ پہ مجرم ہے، ٹھیک ہے؟ فردن لوگ اچھے بھی ہیں، نیک بھی ہیں، سارا کچھ ہے، لیکن یہ ایسا جرم ہے جو اجتماعی طور پر تمام امت کو مجرم بناتا ہے۔ فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون جس نے ہدایت کی اتباع کی وہ اس پر کوئی خوف اور غم نہیں ہے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا، اولئک اصحاب النار یہ جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون اس میں ہمیشہ رہیں گے، ٹھیک ہے؟ آگے دیکھ لیں پیچھے اللہ نے کس بات کا ذکر کیا اور آگے کافروں کا ذکر فرمایا، یعنی جو بندہ اللہ کے دین کو اصل میں جو پشت کر دیتا ہے تو پھر وہ ظاہر میں بے شک مسلمان ہی ہو لیکن اندر سے وہ انکاری ہو جاتا ہے، ناشکرا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ یا بنی اسرائیل اذکروا اب یہاں سے بنی اسرائیل کو تذکرہ شروع ہو گیا۔ یا بنی اسرائیل کون ہے؟ یہودی ہیں، ٹھیک ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم اے بنی اسرائیل یاد کرو اس نعمت کو جو میں نے تم پر کی، واوفوا بعہدی پورا کرو میرے وعدے کو، اوفی بعہدکم میں بھی تمہارا وعدہ پورا کروں گا، وایای فرحبون اور تم مجھ سے خاص ڈرو۔ اچھا یہ وعدہ کیا تھا؟ بنی اسرائیل سے اللہ نے وعدہ لیا تھا کہ میرا ایک آخری پیغمبر آئے گا، اس کی اطاعت کرنا، فرما برداری کرنا، دین کے معاملے میں اس کی مدد کرنا، اس کی باتوں پر چلنا، اس پر ایمان لے کے آنا، تو پھر تمہیں میں اپنی رحمت عطا کروں گا اور جنت کا وارث بنا دوں گا۔ اللہ فرماتے ہیں پہلے وہ جو میرے ساتھ وعدہ کیا تھا نا وہ پورا کرو تو پھر میں بھی وعدہ پورا کروں گا، وایای فرحبون اور بھی کئی وعدے اللہ نے لیے تھے ان سے، اور خاص مجھ سے ہی ڈرو۔ فآمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم اور ایمان لے آؤ اس چیز کے ساتھ جو میں نے نازل کیا، یہ وہ چیز ہے مصدقا لما اس کی تصدیق کرنے والی، معکم جو تمہارے پاس ہے، یعنی اس کتاب پر بھی اب ایمان لے آؤ جو پہلے تمہاری کتابوں کی بھی تصدیق کر رہی ہے قرآن مقدس، اور اس رسول کا ایمان لے آؤ جو پہلے تمہارے رسول و انبیاء کی بھی تصدیق کر رہا ہے۔ ولا تکونوا اول کافر بہ اور اس کے ساتھ پہلے ہی تم کفر کرنے والے نہ بن جانا، یعنی جو اس وقت سرزمین عرب نے مکی ہیں، یعنی جو قریش مکہ ہیں، کفار ہیں، ان کو تو اس بات کا نہیں پتہ، لیکن تمہارے پاس تو کتابیں ہیں نا، تم تو جانتے ہو، تمہارے پاس تو علم ہے، تم صاحب کتاب ہو، صاحب پیغمبر اور رسول ہو، تو تم پہلے اس کے ساتھ کفر کرنے والے نہ بن جانا۔ حق یہ بنتا ہے کہ پہلے لیڈ کرتے ہوئے سب سے پہلے تم اس پیغمبر پر ایمان لاؤ، اس کی بات کو مانو، کیونکہ تمہارے پاس تو علم ہے، لیکن ہوا کام اس کے برعکس، وہ لوگ جو نہ صاحب کتاب تھے نہ صاحب رسول تھے، انہوں نے ایمان لایا، جن کو یہ امی کہتے تھے،
ٹھیک ہے، ان پڑھ کہتے تھے، وہ پہلے ایمان لے آئے، یہ بدبخت اپنی ضد اور ہٹ درمی میں رہے، الا ماشاء اللہ، اللہ قلیل، کوئی ایک دو بندے ایمان لے کے۔ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، نہ تم بیچو میری آیات کو تھوڑی قیمت میں، وإیایا فاتقون، اور خاص مجھ سے ہی ڈرو۔ ولا تلبسوا الحق بالباطل، اور نہ تم ملانا حق کو باطل کے ساتھ، وتکتموا الحق، اور تم ملاتے ہو اور چھپاتے ہو تم حق کو، وانتم تعلمون، اور تمہیں حالانکہ تم جانتے ہو۔ واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، وارکعوا مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اتأمرون الناس بالبر، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو؟ یہاں پہ یہودیوں کی بات، اور یہ صرف یہودیوں کی بات نہیں ہے، اگر کوئی بندہ بھی قیامت تک ایسے کردار ادا کرے گا تو یہ ان کے ساتھ اللہ بات کر رہا ہے۔ یہ ایک طویل خاص ہے، اور طویل عام یہ ہے کہ یہ قرآن ہر ایک کے لیے ہدایت ہے، ٹھیک ہے، کسی ایک قوم کے لیے نہیں ہے، کسی ایک طبقے کے لیے نہیں ہے۔ اتأمرون الناس بالبر، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو؟ وتنسون انفسکم، اور اپنے آپ کو بھولے چکے ہو، یعنی لوگوں کو نیکی کرتے ہو اور آپ خود نہیں کرتے۔ وانتم تتلون الکتاب، اور تم کتاب کو پڑھتے ہو۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ واستعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ کے واستعینوا، مدد طلب کرو اللہ سے صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ وانھا لکبیرۃ الا علی الخاشعین، یہ کام ہے تو بڑا بھاری، لیکن خشوع کرنے والوں پر، اللہ سے ڈرنے والوں پر کوئی بھاری نہیں ہے۔ الذین یظنون، وہ لوگ جو یقین رکھتے ہیں، انہم ملاقو ربہم، کہ وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں، وانہم الیہ راجعون، اور وہ اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے، پلٹنے والے ہیں۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یاد کرو میری ان نعمتوں کو جو میں نے تم پر کی، وانی فضلتکم علی العالمین، میں نے تمہیں فضیلت دی تمام جہانوں پر، ٹھیک ہے۔ یہ پہلے فضیلت تھی، لیکن جب بھی کوئی قوم اپنے منصب سے خود گرتی ہے تو اس کی فضیلتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ امت محمدیہ کو بھی اللہ پاک نے فرمایا کنتم خیر امت، لیکن جب امت نے اپنے منصب اور جو جتنی ذمہ داریاں تھیں اس سے دستبردار ہوئی ہیں، چھوڑی ہیں، تو اب یہ امت بھی اس وقت فضیلت والی نہیں ہے، بلکہ اس وقت بہت زیادہ نچلے درجے پر پہنچ چکی ہے۔ وہ اس کو بھی فرمایا تھا انی فضلتکم علی العالمین۔ اب دیکھیں اس قوم کا کیا حال ہے کہ قرآن مقدس میں جہاں پہ اللہ نے 2-3 مرتبہ فرمایا کہ میں نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دی، وہاں اللہ پاک نے فرمایا ضربت علیہم الذلہ، تم پر ذلت تھوپ دی گئی ہے کہ تم نے جو کام تمہارے ذمہ لگائے تھے تم نے نہیں کیے۔ واتقوا یوما، ڈر جاؤ اس دن سے، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، جس دن کوئی جان کسی جان کے کام نہیں آئے گی، ولا یقبل منها شفاعۃ، جس دن نہیں قبول کی جائے گی کسی سے کوئی شفاعت، ٹھیک ہے، کوئی سفارش کام نہیں آئے گی، ولا یؤخذ منها عدل، اور نہ ہی کسی سے کوئی فدیہ لیا جائے گا، ولا هم ينصرون، اور نہ ہی مدد کی جائے گی۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، ٹھیک ہے، جس وقت ہم نے نجات دی تم کو من آل فرعون۔ اب دیکھ لیں یہ پہلی اللہ پاک فضل، سب سے بڑا فضل یہ تھا کہ یہ فرعون کے قیدی تھے، ٹھیک ہے، فرعون کی جو ہے کسٹڈی میں تھے، اور وہ ان سے بڑے بڑے متشدد کام کراتا تھا، بڑے بڑے سخت کام کراتا تھا، سخت محنت کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ یہ احرام مصر جو آپ کو اتنے بڑے نظر آتے ہیں، کبھی آپ انٹرنیٹ پہ دیکھیں تو یہ کس نے، یہ اسی قوم سے جو محنتیں کروائی گئی ہیں۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ، سب سے پہلے ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی۔ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، وہ تمہیں سخت عذاب پہنچاتا تھا۔ وہ عذاب کیا تھا؟ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ، وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتا تھا، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور تمہاری عورتوں کو چھوڑ دیتا تھا، ٹھیک ہے۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور جس وقت ہم نے پھاڑ دیا تمہارے لیے سمندر کو، ٹھیک ہے، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، ہم نے تمہیں نجات دے دی، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، آل فرعون کو ہم نے غرق کر دیا، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم اپنی آنکھوں سے یہ سارا معاملہ دیکھ رہے تھے۔ لیں جی پیارے طلباء اور میرے پیارے ساتھیوں، یہاں پہ 50 آیات ہو گئی ہیں الحمدللہ۔ ہم نے سورہ بقرہ کی 50 آیات کو پڑھ لیا، انشاءاللہ اس سے آگے جو ہے اگلے لیکچر میں پڑھیں گے۔ آپ اس سبق کو اچھی طرح سنیں اور سورت کے اندر سے گزر جائیں اور علم کو حاصل کریں، اصل مقصد یہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے سبق میں۔ اللہ آپ کا حامی ہو، نگران ہو، نگہبان ہو، حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔